پیار کرتا ہوں، اور ماں میں دل سے تجھے مس کرتا ہوں۔ آئی لو یو ماں۔ ماں نام ہے زندگی کا، ماں نام ہے قربت کا، ماں نام ہے ہمت کا، ماں نام ہے جرأت کا، ماں نام ہے شجاعت کا۔ ہمارے لب ماں کے لفظ کو چوم لیتے ہیں۔ ماں کی شان یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے حسن کا نظارہ ہوگا تو دوستو وہ بھی تو جنت میں ہوگا نا۔ تو فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جن کی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ تا دیر اپنے بچوں پر قائم رکھے، اور جن کی ماں یہاں سے کوچ کر گئی، اللہ پاک اسے بلند درجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ماں۔ ماں نام ہے محبت، اور محبت ابتدا ہوتی ہے کسی کو بوسہ دینے سے، کسی کو چوم لینے سے، کسی کا قرب حاصل کر دینے سے۔ جب ہم محبت کے اینگل میں ماں کو دیکھتے ہیں تو ماں بہت کمال درجے پر ہے محبت کی۔ ماں کا درجہ محبت کے باب میں بہت اونچا ہے۔ دوستو لفظ ماں جب ہم ادا کرتے ہیں تو ماں کا لفظ ادا کرنے سے پہلے ہمارے لب، ہمارے ہونٹ، ہمارے لپس ماں کے نام کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہمارے لب ماں کے لفظ کو چوم لیتے ہیں۔ تو ماں کا لفظ ادا ہونے سے پہلے ہمارے لب ماں کے نام کو چوم لیتے ہیں۔ یہ ماں جس زبان میں بھی ہو، لب اس کو چوم لیتے ہیں۔ جب ہم ماں کہتے ہیں، آپ کے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں، وہ بوسہ دیتے ہیں، اور یہ بوسہ اور چومنا علامت ہے محبت کی، علامت ہے لو کی، علامت ہے عشق کی۔ تو ماں کی ابتدا ہی محبت سے ہوتی ہے، ماں کی ابتدا ہی لب سے ہوتی ہے۔ آپ کو عربی میں کہہ لیں، عربی میں ماں کو امی کہتے ہیں، ام۔ تو جب آپ ام کہتے ہیں تب بھی آپ کے ہونٹ مل جاتے ہیں، آپ کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کے دونوں لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ عربی میں بھی جب ماں کا نام لیا جاتا ہے تو دونوں ہونٹ چوم کر ماں کا نام ادا ہوتا ہے۔ اگر ہم ماما کہیں تو ماما میں بھی ہونٹ 2 بار اس لفظ کو بوسہ دیتے ہیں، لب 2 بار اس نام کو چوم لیتے ہیں، اس نام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اگر انگلش ورڈ ہو مدر، اس میں بھی دونوں ہونٹ مل کے اس نام کو ادا کرتے ہیں، اس نام کو ادا کرتے ہیں، اور اس نام سے محبت کرتے ہیں۔ تو ماں کا نام ہی محبت سے شروع ہوتا ہے، ماں کا نام ہی پیار سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو ماں نام ہے محبت کا، ماں نام ہے احساس کا، فیلنگز کا۔ وہ فیلنگز، وہ احساس آپ کو دنیا کی کسی شے میں نہیں ملتی جو ماں سے ملتی ہے۔ ماں کی بہت عظمت ہے دوستو، بڑی شان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ایک کم سن بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کی ابھی سینس بھی پروان نہیں چڑھی، جس کی ابھی عقل بھی پروان نہیں چڑھی،
جس کا ابھی شعور بھی پروان نہیں چڑھا. آپ جب اس کو اٹھاتے ہیں وہ روتا ہے، کسی بھی گود میں ہوگا وہ روتا ہے. جو ہی وہ اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے. روتے روتے چپ ہو جانا. وہ اپنی ماں کی گود میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، مسکرانا شروع کر دیتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کو وہاں سے وہ فیلنگز ملتی ہے، وہ احساس ملتا ہے دوستو جو کسی اور گود سے نہیں ملتا. ماں ایک ایسی گود ہے جہاں سے احساس ملتا ہے، جہاں سے بہت سویٹ فیلنگز ملتی ہیں. دوستو ماں نام ہے محبت کا، ماں نام ہے احساس کا، ماں نام ہے پیار کا، ماں نام ہے شفقت کا، ماں نام ہے درسگاہ کا، ماں نام ہے یونیورسٹی کا، ماں نام ہے زندگی کا، ماں نام ہے قربت کا، ماں نام ہے ہمت کا، ماں نام ہے جرأت کا، ماں نام ہے شجاعت کا، ماں نام ہے حوصلے کا، ماں نام ہے سکون کا، ماں نام ہے خوشی کا، ماں نام ہے پیار کا، ماں نام ہے محبت کا. دوستو میں کون ہوتا ہوں؟ ماں کی شان بیان کرنے والا، ماں کی تعریف میں کچھ کرنے والا. یہ میں اپنے دل کے احساس، اپنے دل کے جذبات بیان کرتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ میں اگر 1000 بار بھی اپنا منہ ادھر سے بولوں تو میں ماں کی شان بیان نہیں کر سکتا. بس ماں کی شان میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں میں اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا. ماں کے قدموں کے نیچے ماں کی شان یہ ہے، ماں کی شان یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پاک نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا ریوارڈ دے گا. ہم صبح اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پھر یخ سردی میں نماز ادا کرتے ہیں، پھر دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا سوٹ پہنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریوارڈ میں اپنی جنت عطا کرے. ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے پیسوں میں سے لوگوں کو زکوٰۃ عطا کرتے ہیں ماہ رمضان میں، اور کھانا بنا بنا کے تقسیم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ہر برے کاموں سے رکے رہتے ہیں، اپنے نفس کو روکے رہتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے اس کی رضا کی خاطر رہتے ہیں. کیوں؟ وہ ریوارڈ میں ہمیں جنت عطا کرتا ہے. دوستو ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اتنا طویل سفر طے کر کے جاتے ہیں، لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں، اس کے خراجات پے کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اور غریب لوگ ساری زندگی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنے حج کے سفر کے لیے اپنا خرچہ جمع کرتے ہیں، اور پورا خرچہ کرنے کے بعد وہاں پر جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنے سے اللہ کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فقط دیکھنے سے ایک نماز لاکھ نماز کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، ایک نماز 50,000 نماز کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. یہ کمال ہے عبادت کا وہاں پر، یہ کمال ہے درجات کا وہاں پر. اتنا ریوارڈ ملتا ہے. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں جنت مل جائے. اللہ پاک ہمیں وہ جنت عطا فرمائے جہاں پر اس کی رحمتیں ہیں،
جہاں پر اس کی نعمتیں ہیں، جو ابدی زندگی ہے، اور جہاں پر اس کا حسن و جمال ہے۔ یہ سب کچھ ہم جنت کے لیے کہتے ہیں، مگر ماں کی شان یہ ہے، ماں کی شان یہ ہے، فرمایا ماں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے، ماں وہ بلند ہستی ہے جس کی شان اس نے بیان کی، جس نے ماں کو پیدا کیا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ہر ایک کو پیدا فرمانے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں کی شان یہ ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جب اس کا درجہ یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ جنت سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے جو کوئی چاہے گا، جو کوئی طلب کرے گا؟ جنت سے بڑھ کر تو کوئی طلب نہیں، جنت میں ہر نعمت ہوگی، اور جو اس سے بڑھ کر اپنی نیت رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے حسن کا نظارہ ہوگا، تو دوستو وہ بھی تو جنت میں ہوگا نا۔ تو فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ سبحان اللہ، اگر جنت کی نعمتیں پانا چاہتے ہو تو ماں کی گود کی طرف آ جاؤ، ماں کی خدمت کی طرف آ جاؤ، ماں کی تابعداری کی طرف آ جاؤ، ماں کی یونیورسٹی میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، ماں تیری عظمت کو سلام ہے، ماں تیرے درجے کو سلام ہے، ماں تیری بلندی کو سلام ہے، ماں تیرے نام کو سلام ہے۔ ماں تو سلامت رہے، ماں تو آباد رہے، ماں تو جہاں بھی ہے خوش رہے، ہمیشہ مسکراتی رہے۔ اللہ پاک تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، تجھے خوشیاں عطا فرمائے، تجھے ہر بلند درجات عطا فرمائے۔ ہر ایک کی ماؤں کو سلامت رکھے مولا، ہر ایک کی مائیں سلامت رہیں، اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہیں، اور اپنے بچوں کو خوشیاں عطا کرتی رہیں، پیار عطا کرتی رہیں۔ دوستو، ماں جیسی دولت کوئی نہیں۔ میں بیان کرنا چاہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اس ایک شان پر اپنی بات آج ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا پھر ماں کی شان بیان کریں گے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کی شان کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں تیری عظمت کو سلام ہے، اور ماں کی شان یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماں کی عظمت اور ماں کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست ہیں جن کی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سادیر اپنے بچوں پر قائم رکھے، اور جن کی ماں یہاں سے کوچ کر گئی، اللہ پاک اسے بلند درجات عطا فرمائے، ان کو مالا اعلیٰ سے اچھے انعامات عطا فرمائے، اور ان کو اس بلندی تک پہنچائے جس کی وہ حقدار ہے، اور کربٹ کربٹ کو وہاں پہ خوشیاں عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں، میں دل سے تجھے سلام کرتا ہوں، ماں میں دل سے تجھے پیار کرتا ہوں، اور ماں میں دل سے تجھے مس کرتا ہوں۔ I love you, ماں، I love you, ماں۔